الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسبتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوی ذل علوی برز، نبوی ذل علوی برز بطولی گلشن حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت اور مقبولیت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسی ہے کہ مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں اگر کسی کو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یقیناً غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ امام احمد رضا نے ایک مقام پر تحریر فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کا نام ہے کہ ان کا نام اگر ہماری زبانوں پر آ جائے نا تو یہ ان کا احسان ہے، ورنہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ ہماری زبانیں کرے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا کب پورا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بات چیت کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرنا کہ آپ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہمیشہ دل سے لگا کر رکھنا اور اسی کے اوپر دنیا سے جانا۔ صرف ایک واقعہ ذکر کر کے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں چند باتیں وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، بارہا کہا جا چکا ہے کہ تمام بزرگوں کا راستہ وہی ہے جسے آج اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ اور تمام بزرگوں نے ان کی اس فضیلت کو، ان کی کرامت کو مانتے ہوئے گویا کہ ہم کو یہ سند عطا فرما دی کہ یقین جانو کہ مسلک غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام
اگر کوئی دینے والا ہے تو اسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، تو آپ کے مجمع کے حوالے سے تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ آپ کے مجمع کا حال یہ ہوتا تھا کہ 70,000 لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر آپ کے خطاب کو سماعت فرماتے، اور پہلے والا جتنی آواز کو سنا کرتا تھا بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی وسیلے کے، آخر والا بھی اسی آواز کو سماعت کرتا تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی یہ سمجھے کہ کرامت تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ پر نظر عنایت تھی۔ تو حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے نا، وہ سب کے سب ایک دم خاموشی کے ساتھ آپ کے خطاب کو سماعت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کیونکہ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے چہیتے خلفاء میں سے تھے، آپ کی خدمت میں زیادہ رہا کرتے تھے، تو ان کی جگہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منبر سے ایک دم قریب تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب سنتے سنتے ان کی آنکھ لگ گئی، خطاب سنتے سنتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب وہ جب سو گئے نا تو انہوں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور جب اس خواب سے بیدار ہوئے نا تو حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ادب باندھ کر کھڑے ہیں، پورا مجمع وہ بھی ادب باندھ کر کھڑا ہے۔ تو آپ پہلے تو شرمندہ ہوئے کہ حضرت کے بیان اور خطاب کی محفل میں سو گئے، لیکن اس کے بعد اپنا واقعہ عرض کیا کہ حضور میں نے آپ کی محفل میں سو گیا، میرا نصیبہ بیدار ہو گیا کہ میں نے آپ کے نانا جان کی زیارت کی۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے علی سنو، یہاں پر جو میں ادب باندھ کر کھڑا ہوں نا، تو تم میرے نانا جان کی خواب میں زیارت کر رہے تھے اور میں بیداری کی حالت میں زیارت کر رہا تھا۔ اب اتنی بات میں غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عقیدے کے حوالے سے ہم کو درس دے دیا، سبق دے دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ راستہ بتا دیا کہ تم کو چلنا کس کے ساتھ ہے۔ کیا اس کے ساتھ چلنا ہے معاذ اللہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ کیا معاذ اللہ اس کے ساتھ چلنا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھنا کہ میرے نانا جان کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے نانا جان جب چاہے جہاں چاہے اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور غوث اعظم نے یہ جو عقیدہ دیا ہے فنافل غوث نے اسی عقیدے کی ترجمانی کی ہے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ صحیح معنوں میں محبت کرنے والا اسی کو مانا جائے گا جو سختی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے اوپر قائم ہے۔ جو عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم نہیں، یقین جانے وہ کتنا بھی دعویٰ کرتا رہے،
وہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و برکات سے مالا مال نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر سچا سنی ہے اور غوث اعظم سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ غوث اعظم سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کے نانا جان سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ہم تو غوث اعظم کے نانا جان سے ایسی محبت کرتے ہیں اور ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر اس کردار کے ساتھ رہے گا تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض آپ کو نیاز بنا کر تقسیم کریں گے تب بھی حاصل ہو جائے گا. آپ اگر ایک پیالے کے اوپر فاتحہ دیں گے تب بھی حاصل ہو جائے گا. آپ نے چند گھونٹ اگر کسی متسلط کو پانی پلا دیا اور عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم رہے تب بھی حاصل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ غوث اعظم کا فیضان اسی بات پر منحصر ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کریں. اور اس بات کو عملی طور پر بھی آپ دیکھیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آج کے حالات میں بہت سے لوگ چاروں طرف ڈھول بجاتے ہیں اور غوث پاک کی 11ویں بھی کریں گے اور بھی بہت سے کام کریں گے, لیکن یہ کہ ان کو سوشل میڈیا میں چمکنے کا اتنا شوق ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ سموہ شادی اگر کرنی ہے نا تو سموہ شادی اگر کرنی ہے تو تصویر کھنچوانے کا اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے تب تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ غوث پاک جو چاہیں گے مجھے عطا کریں گے. لیکن یہ کہ جب سموہ شادی کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو ایک بھکاری کی طرح کسی غیر مقلد کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک بھکاری کی طرح کسی دیوبندی کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کچھ کام کر دیا, لوگوں کے درمیان میری واہواہی ہونے لگی. اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض حاصل کرنا ہے نا تو ان کی بارگاہ سے مانگو, ان کے نانا جان کی بارگاہ سے مانگو, اور ان کے نانا جان کی بارگاہ سے مانگو گے نا تو وہ مانگنے والوں کا انداز غداروں کے سامنے ادب باندھ کر کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا ہے. وہ مانگنے والوں کا انداز چند پیسوں کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومنے والا نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو ان کے بارگاہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں نا وہ اگر سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو غدار کے بکرے کے اوپر ہزاروں گنا ترجیح دیتے ہوئے اگر کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو اس لیے ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں. ایسے لوگ اگر مسجد کا چندہ کر کے دے دیتے ہیں تو مسجد والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کا کام اس سے چلتا ہے. ایسے لوگ اگر کسی اور طریقے سے سپورٹ کر دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارا نظام چلے گا. ارے ہم بارگاہ مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے اعلان فرما دیا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور اسی کو مسلک رضا کہتے ہیں کہ میرے امام نے یہ کہا کہ رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا کھلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے. جب ہمارے آقا نے یہ کہہ دیا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں تو جب دنیا ان کے در سے ملتی ہے تو مسجد چلانا یہ دین کا کام کرنا ہے, نظام چلانا یہ دین کا کام کرنا ہے, سنیت کی تبلیغ
تبلیغ کرنا، یہ ناموں سے رسالت کا کام کرنا ہے۔ تو جب تیری دنیا کے لیے بارگاہ رسالت سے ملے گا تو یقین جان، حضور کی ذات کے پر یقین رکھ۔ اور ایسے جو دوغلے ہوتے ہیں نا، جو دیوبندی کے سامنے کھڑے ہو جائے، جو وہابی کے سامنے کھڑے ہو جائے، جو کسی کے بھی سامنے کھڑے ہو جائے، ان کے محتاج کبھی بھی نہ بنے، بلکہ اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ ہمارا آج تک کارواں ہمارے آقا کی بارگاہ سے چلا ہے، غوث پاک کے صدقے سے چلا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور یہ مسلک رضا کی برکت ہے، یہ امام احمد رضا کی تعلیمات کی برکت ہے کہ اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ مسلک رضا کو باندھنے والا غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دنیا کے اندر پریشان ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے اندر بے چین ہو سکتا ہے، لوگ اس کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فکر رضا پر جب عمل کرے گا نا تو ہزاروں پریشانیوں کے بعد بھی اگر وہ دنیا سے جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد انشاءاللہ یہی کہے گا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے کہ لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھ کے چلیں، غوث اعظم کی محبت کا مقصد سمجھے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، میں ابھی جو بول رہا ہوں اللہ کی عطا سے سرکار غوث اعظم جانتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں نا؟ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے گال میل کرنے والے ہیں، گیارہویں کریں گے، دیوبندیوں کو وہابیوں کو کھلائیں گے اور دوسرے طریقے سے غیروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بہت بڑا عاشق غوث اعظم سمجھا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھ کے چلیں، سچا عاشق غوث اعظم وہ ہے نا کہ اگر بریانی نہ کھلا پائے، اگر شربت ہی پلائے لیکن غوث اعظم کے غلام کو پلائے، اگر شربت نہیں پلا سکتا ہے تو پانی کے چند گھونٹ ہی پلائے لیکن غوث اعظم کے غلام کو پلائے۔ اور حق تو یہ ہے کہ اگر پانی پلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو نیاز کی نیت سے اگر اپنے بچوں کو پانی پلائے گا نا تو یقین جانے ایسی ہزاروں بریانی کے دیگ سے زیادہ برکتیں اس پر ملے گی کہ غلام ہی کا کھائے اور غلام ہی کو کھلائے۔ یعنی صرف اور صرف ہمارا معاملہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ کے باپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو کیا آپ کے باپ کے گستاخ کو کھانا کھلانا آپ پسند کرتے ہیں؟ آپ کریں گے؟ آپ کے باپ کی عزت کے اوپر حملہ کیا، آپ کے باپ کی عزت پہ حملہ کیا، حالانکہ ہمارے باپ کے ذریعے ہم کو کیا ملا ہم جانتے ہیں، وہ اس کا مقام مرتبہ اس کی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ میرا باپ ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی کامل ہے کہ ان کی نظر عنایت سے مجھے ولایت مل گئی، ایسا تو نہیں۔ یعنی ہمارے جو باپ ہیں نا وہ عوام میں سے ہیں، لیکن یہ کہ تم کو اپنے باپ کا احسان اتنا زیادہ یاد ہے کہ اگر تمہارے باپ کو گالی دینے والا اس کو اگر تمہارا دوست دعوت کے اندر بلا لینا تو تمہارے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے نا، وہ اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے میری دوستی کا حق ادا نہ کیا۔ اب آپ سوچیں کہ جب تیرے باپ کو اگر کوئی گالی دے دے اور تیرا دوست اگر اسے کھانا کھلا دے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دوستی کا حق ادا نہ کیا، تو اس ذات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ قربت رکھنے والے ہیں کہ آپ نے خود تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں کسی کے نقش قدم پر ہوں تو وہ امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو بارگاہ رسالت سے اتنی زیادہ قربت رکھنے والے ہیں
کہ آپ خطاب نہیں فرماتے ہیں نا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ شہزادے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا، جس کا مفہوم اور خلاصہ کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہاں پر بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہیں، ان کے سامنے میں کس طور پر بیان کروں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن سرکار بغداد کے منہ میں داخل فرمایا، اس کے بعد مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ اب آپ سوچئے اور سنجیدگی سے میری بات کے اوپر غور کریں کہ وہ غوث اعظم کہ جن کو امام الانبیاء کی بارگاہ سے اتنا زیادہ علم ملا، اتنا زیادہ فیض ملا کہ آپ ان کی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور نسل سے تعلق رکھنے کے ساتھ جب 7 مرتبہ سرکار بغداد کے منہ میں لعاب دہن کو داخل کر دیا گیا، تو اب آپ کے خطاب کا عالم یہ ہے، آپ کی آواز کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ 70,000 لوگوں کے درمیان آپ جب خطاب فرماتے ہیں تو پہلا جیسے سنتا ہے آخر والا بھی ویسے سنتا ہے۔ غوث اعظم کے منہ میں جب امام الانبیاء کا لعاب دہن داخل ہو گیا تو علم و فضل اور معرفت کے وہ چشمے جاری ہوتے ہیں کہ آپ خطاب فرماتے ہیں تو ہزاروں علماء آپ کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے جملوں کو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم کو اتنا زیادہ فیض امام الانبیاء کی بارگاہ سے ملا تو آپ تو ان کی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں محبت رسول کا بھی تقاضا ہے، اور اس کے بعد جب آپ جد امام الانبیاء جد امجد ہیں تو آپ صرف اتنا سوچے کہ تیرے باپ کو گالی دینے والے کو نوالا کھلانا تو پسند نہیں کرتا ہے، تو غوث اعظم کے نانا جان کو تو نوالا کھلائے گا، کیا غوث اعظم پسند فرمائیں گے؟ غوث اعظم کے نانا جان کو جو گالی دیتا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے برابر کہتا ہے، غوث اعظم تو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ امام الانبیاء تو وہ ہیں کہ اگر ان کا لعاب دہن دوہ میں داخل ہو جائے تو علم کے چشمے جاری ہو جائے۔ غوث اعظم تو یہ بتاتے ہیں، اور یہ پاگل جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے آقا کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے برابر قرار دیں، اور اس کے بعد آپ اگر دیوبندی وہابی کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ان کو کھانا کھلانے سے غوث اعظم راضی ہو سکتے ہیں؟ ارے بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے، غوث اعظم راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں نا؟ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم غوث اعظم کے نام پر 1 کو نہیں 50 کو نہیں 50,000 کو کھلائیں، لیکن اس بات کا اہتمام کریں کہ اسی کے شکم میں جائیں جو غوث کا بھی وفادار ہو اور ان کے نانا کا بھی وفادار ہو۔ اس بات کا اہتمام کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی اندھیرے اجالے میں چلا لیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ اندھیرے اجالے میں چلا لیتے ہیں، تو ارے بھائی یہ اندھیرے اجالے میں ہم جیسوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو چلا لے تو ہم آپ کو متقی سمجھتے رہیں، میرے پاس آئے 2 گھنٹہ تسلط فی الدین کی بات کرتے رہیں تو میں آپ کے تسلط فی الدین کا چرچا کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہ آپ میرے سامنے آئے، مجھ سے جو کہا وہ میں جانتا ہوں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی شہر ہے، یعنی پوری روئے زمین جو ہے نا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اسے میں ایسے ہی ملاحظہ کرتا ہوں جیسے کہ کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھا کرتا ہے۔ جب غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ رائے کے دانے کی طرح وہ پوری دنیا کو دیکھا کرتے ہیں، تو بریانی کا نوالا دیوبندی کو کھلائے گا تو غوث پاک کی نظر سے چھپ جائے گا، تو دیوبندی وہابی کو اگر اتحاد کرے گا تو غوث اعظم کی نگاہ سے چھپ جائے گا، ارے چھپائے گا تو علماء تجھے متسلط مانیں گے، دوسرے لوگ تجھے متسلط مانیں گے،
لیکن بارگاہ غوث اعظم کا فیض تو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہتا ہے وہ تیرے حالات سے باخبر ہے، لہذا کم کریں، جتنا بھی کریں مال حلال سے کریں اور اپنے مال کو سنیوں کو ہی کھلائیں۔ کس کو کھلائیں؟ بولیے، سنیوں کو کھلائیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ کے چلیں، جوڑ توڑ کبھی بھی نہ کریں۔ ہاں، یہ سیاست ایسی چل گئی نا، جوڑ توڑ کرتے ہیں، ہم صرف سنتے رہتے ہیں۔ یعنی میری سوچ یہ ہو جائے کہ میرے پاس چل آنے والے ہیں تو کچھ کہنے سے پہلے میں 10 سے مشورہ کروں گا، اس نے غلط تو کیا لیکن اس کو کہنے جائیں گے تو وہ فلاں کے دامن میں چلا جائے گا، وہ فلاں کے دامن میں چلا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں، حالات بہت خراب ہے، پرفتن دور ہے، کون کس کے دامن میں جائے گا نا اس کی فکر بعد میں کرنا، اپنے بارے میں سوچنا کہ ہم ہمیشہ سرکار غوث پاک کے دامن کرم میں رہیں گے، اور سرکار غوث پاک کے دامن کرم میں رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی مخالف کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا تسلف فی الدین اختیار کریں، عقائد اہل سنت و جماعت میں سختی پیدا کریں۔ آپ میری طرف دیکھ آئیں گے تو ادھر ہی تشریف لائیں گے، بس وہ آئیں گے فوراً دے دوں گا مائک، ٹینشن مت لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دوستو، موجودہ وقت میں اور موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، پادری دولہا، پادری دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیچھے والے حضرات اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہیں، آگے ان کو بھی بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سب سے باہر تو مولانا احمد رضا کو آنے دیں، راستہ دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دو باتیں سماعت فرما لیں کہ عملی طور پر ہم اور آپ، ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور اس چیز کا جائزہ لیں کہ موجودہ وقت میں جو حالات ہیں تو کیا واقعی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کا ہمارا دعویٰ ہے تو کیا واقعی میں وہ حق ادا کیا جا رہا ہے؟ صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب ہمارے آقا نے یہ فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ اب کہنے کو تو ہم یہ کہیں کہ ہاں تمام رشتوں سے زیادہ ہماری محبت یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن ہم اور آپ سوچیں کہ تمہاری عزت کے اوپر حملہ جب ہوتا ہے اور تمہارا دل جتنا بے چین ہو جاتا ہے، کیا ہماری نبی کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو دل میں اتنی بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ ہم سوچیں، جب تمہاری عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تمہارے خاندان کی عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور تم اس کی حفاظت کے لیے جتنی کوشش کرتے ہو، مثال کے طور پر اگر میری عزت پر حملہ ہوا تو میرا دفاع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ 50 نوجوانوں کی ٹیم ہو کہ میری شرافت کو بیان کرے، میری عزت کی حفاظت کرے۔ تو کیا ہمارے نبی کی ذات کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو کیا وہ درد ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے؟ کیا وہ بے چینی ہمارے دل کے اندر ہوا کرتی ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب کی عزتیں اگر وابستہ ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ سے ہی وابستہ ہے۔ ہم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا نا تو یہ سمجھیں کہ اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کا ذکر کرتے رہے، اور حضور کا ذکر کرتے رہیں گے نا تو رفعتوں کی بلندی کے مالک جو ہمارے آقا یقیناً ہیں ان کا ذکر کرتے رہو گے تو اللہ ہمیں بھی بلندی عطا فرمائے گا، اللہ دونوں جہاں میں عزتیں ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بد مذہبوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں، گستاخوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں، اور اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ حضور کی ذات کے اوپر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی نے تلوار سے حملہ کیا، اگر کسی نے نیزے سے حملہ کیا تو یہ ذات مصطفیٰ کو تکلیف کا ذریعہ ہے نا۔ اسی طرح اگر اپنی کوئی گندی زبان سے ذات مصطفیٰ کے اوپر حملہ کرے گا نا تو یاد رکھنا کہ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جب تکلیف پہنچنے کا ذریعہ ہے تو ہمارا معاملہ یہ ہو کہ غیر مسلم گستاخی کرے تو سوشل میڈیا پر انگوٹھا، دیواروں کے اوپر پوسٹر، روڈ کے اوپر پوسٹر چپکانا، اور یہ کہ ٹوپی پہن کر اگر کوئی نام نہاد مسلمان، یعنی حقیقت میں تو نہیں ہوتا ہے، نام اس نے مسلمان کا رکھا ہے، اگر وہ غداری کرتا ہے تو اس کے لیے دسترخوان بھی ہے، اس کے لیے تمہاری بیٹیاں اور بہنیں بھی ہیں، اس کے لیے تمہارے گھر کا بیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عاشقوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے نا اس کا مزاج تو یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی رہے، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کرے گا تو وہ ٹوپی پہننے والا ہے وہ بھی کافر ہے، اور چوٹی رکھنے والا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور ہم کو تو حضور تاج الشریعہ نے اسی نسبت کو سمجھاتے ہوئے ایک مقام پر آپ نے فرمایا تھا جو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ حضرت نے غالباً ناگور شریف کی سرزمین پر یہ کہا تھا کہ اے سنیو، بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق صرف اپنے نبی کی ذات کے ساتھ ہے، ہمارے نبی کے علاوہ ہمارا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ باپ کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیرا تعلق صرف نبی کی ذات سے ہے، اب تو چاہتا ہے کہ باپ سے محبت کریں تو محبت کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ نبی کی محبت کا چراغ باپ کے دل میں روشن ہے کہ نہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ماں سے محبت کرے تو دیکھ لے نبی کی محبت کا چراغ ماں کے دل میں روشن ہے کہ نہیں۔ جہاں کہیں تجھے محبت کرنی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ نبی کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں۔ اور اسی لیے آپ نے یہ فرمایا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ اور یہ جو خیال آتا ہے نا دعوت دینے میں کہ بھئی پھوپھی ناراض ہو جائے گی، چچا ناراض ہو جائے گا،
باپ ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلنا، یہ جتنے بھی رشتے ہیں نا، وہ بائیکاٹ کی بنیاد پر اگر ناراض ہوتے ہیں نا تو تیری آنکھ بند ہو جائے گی نا، تو قبر میں نہ پھوپھی کام آئے گی، نہ چچا کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا۔ تمام رشتے جہاں پر ختم ہو جائیں گے اس جگہ پر بھی تو جائے گا تو امام الانبیاء کی ذات ہی تیری دستگیری کرنے والی ہے، انہی کے صدقے میں تیری قبر کو روشنی ملنے والی ہے۔ اور میدان محشر میں جب اٹھے گا تو معاملہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہمارے آقا کی ذات ہوگی جن کے لبھائے مبارکہ پر ہوگا انا لہا انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عملی طور پر عمل کر کے دکھائے کہ یا رسول اللہ ہم اجالے میں رہے، اندھیرے میں رہے، رشتہ دار میں رہیں، بچوں کے درمیان رہیں، سفر میں رہیں، کہیں پر بھی رہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔